بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام اخبار کا جائزہ لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسب معمول آج کے پروگرام میں بھی مختلف روزناموں کی سرخیاں اور مقالوں پر ایک نظر ڈالیں گے، لیکن پہلے لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ۔ تو آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے روزنامہ رسالت کی کچھ اہم سرخیوں سے۔ عراق، شام اور پاکستان کو تقسیم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، صدر احمد نژاد۔ OIC نے غزہ پٹی میں پانی کی شدید قلت کی خبر دی۔ اگر شام کی جانب سے کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کا کوئی ثبوت ہے تو پیش کیا جائے، جرمنی۔ روزنامہ رسالت نے اپنی سرخی عراق کی حکومت نے 10 سیٹلائٹ ٹی وی چینلوں کی نشریات پر پابندی عائد کی کے ذیل میں لکھا ہے۔ عراق میں حکومت نے 10 سیٹلائٹ ٹی وی چینلز کی نشریات پر پابندی عائد کر دی ہے۔ حکومت نے اتوار کے دن قبائلی اختلافات کو ہوا دینے کے سلسلے میں بعض ٹی وی چینلوں کے کردار کی جانب اشارہ کرتے ہوئے الجزیرہ اور الشرقیہ سمیت 10 سیٹلائٹ ٹی وی چینلوں کی نشریات پر پابندی عائد کر دی ہے۔ واضح رہے کہ کچھ غیر ملکی ٹی وی چینل عراق میں مذہبی اور قبائلی تعصب بھڑکانے کا کام کر رہے ہیں۔ عراق کے وزیر اعظم نے ہفتے کے دن بغداد میں اسلامی کانفرنس برائے مذاکرات و اتحاد کی افتتاحی تقریب میں کہا تھا کہ ملک میں فرقہ واریت اور قبائلی فتنہ پھر سے لوٹ آیا ہے اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو عراق تقسیم ہو جائے گا۔ واضح رہے کہ عراق کے شمالی علاقے الحویجہ میں گزشتہ منگل کے دن سے شروع ہونے والی جھڑپوں میں کم از کم 250 افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ روزنامہ رسالت نے عالمی ادارے اور انسان دوستانہ حقوق عنوان کے تحت ایک مضمون شائع کیا ہے۔ پیش خدمت ہیں اہم اقتباسات۔ کہا جا سکتا ہے کہ دوسری عالمی جنگ کے بعد انسان دوستانہ حقوق کا نیا عالمی نظام سامنے آیا ہے۔ جنگ کے برسوں میں انسانی حقوق کی بے تحاشا پامالی اور انسانیت مخالف جرائم کے ارتکاب نے حکومتوں کو اس نتیجے تک پہنچا دیا کہ اگر عالمی سطح پر انسان دوستانہ حقوق کی حمایت کا کوئی نظام موجود ہوتا تو ممکن تھا کہ انسانی حقوق کو اتنا نہ روندا جاتا یا شاید جنگ ہی نہ ہوتی۔ یہی سبب ہے کہ دوسری عالمی جنگ کے دوران ہی عالمی سطح پر انسانی حقوق کے بنیادی مسائل پر توجہ مرکوز کی گئی۔ جنگ ختم ہونے کے بعد انسانی حقوق کے اہم اصولوں کی تدوین کی گئی، جن میں امتیازی سلوک کا خاتمہ سب سے نمایاں ہے۔ مساوات اور امتیازی سلوک کا نہ ہونا انسانی حقوق کے سب سے قدیمی اصولوں میں سے ایک ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ علاقائی اور عالمی سطح پر مسلحانہ جھڑپوں کا شکار ہونے والے افراد کے بغیر کسی امتیازی رویے کے حمایت کی جانی چاہیے۔ جنیوا کنونشن اور دوسرے عالمی معاہدوں میں اس حق کو صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے لوگوں کو ایذائیں دینے پر پابندی بھی بنیادی انسانی حقوق میں سے ہے۔ البتہ اس بات پر آج سے 14 صدیوں قبل اسلام نے پابندی عائد کر دی تھی۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ دوسروں کو یہاں تک کہ اپنے غلاموں اور قیدیوں تک کو ایذائیں دیں۔ اسلام نے دشمن کے مر جانے کے بعد اس کے جسم کی بے حرمتی پر بھی پابندی عائد کی، جبکہ یہ چیز اس دور میں بہت عام تھی اور جاہلیت کے دور کے بدو عرب اپنے دشمنوں کو قتل کرنے کے بعد ان کے اعضائے جسمانی کو کاٹ لیا کرتے تھے، لیکن اسلام نے اس کو حرام قرار دیا۔ اظہار رائے کی آزادی بھی بنیادی انسانی حقوق میں سے ہے، لیکن افسوس کہ آج مغربی معاشروں میں اس حق سے غلط فائدہ اٹھا کر دیگر مذاہب خاص طور پر اسلام کے ماننے والوں کی دل آزاری کی جا رہی ہے اور عالمی ادارے دنیا کے 1.5 ارب مسلمانوں کے جذبات کو مجروح ہوتا ہوا دیکھ کر بھی خاموش ہیں۔
ان اداروں کو اظہار رائے کی آزادی کی صحیح تعریف پیش کر کے اسلام اور مسلمانوں کی اہانت کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ تھا ایران سے شائع ہونے والا روزنامہ رسالت۔ ایک مختصر بریک لیں گے اور آپ کو لیے چلیں گے دہلی اسٹوڈیو، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید عرض کرتے ہیں اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں اور چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو، جہاں موجود ہیں اطہر سعید۔ اطہر، خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تہران اسٹوڈیو سے شکریہ کے ساتھ نئی دہلی اسٹوڈیو سے اخبارات کا جائزہ لے کر حاضر خدمت ہوں میں اطہر سعید۔ ناظرین، دہلی سے آج شائع ہوئے بیشتر اردو اخبارات نے پاکستان میں قید ہندوستانی شہری سربجیت سنگھ پر ہوئے حملے کے بعد اس کی حالت سے جڑی خبروں کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے اسے سرخی دی ہے۔ سربجیت کی حالت نازک، اہل خانہ نے اسپتال میں ایک جھلک دیکھی، علاج کر رہے ڈاکٹر نے بہن سے کہا بھائی کے لیے دعا کرو۔ ناظرین، روزنامہ ہندوستان ایکسپریس کی دیگر اہم سرخیاں اس طرح ہیں۔ اسرائیل سے راجستھان حکومت کی بڑھتی قربت کے خلاف احتجاج، پاکستان انتخابی سرگرمیوں پر دہشت گردی کا سایہ، مختلف انتخابی ریلیوں پر بم دھماکوں میں 15 ہلاک۔ ناظرین، روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے اپنے اداریے میں ہندوستانی جمہوریت کا مذاق کے عنوان سے لکھا ہے کہ وزیر اعظم ڈاکٹر سنگھ کا خیال ہے کہ بجٹ اجلاس میں اپوزیشن کی غیر ضروری خلل اندازی سے ہندوستانی جمہوریت کا دنیا بھر میں مذاق اڑ رہا ہے اور اس صورتحال کے لیے حزب اختلاف کی جماعتیں ذمہ دار ہیں۔ قصر صدارت میں منعقدہ ایک تقریب میں شریک وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ نے صحافیوں کے ذریعے دریافت کردہ سوالوں کا مختصر مگر مؤثر و مدلل جواب دیتے ہوئے حزب اختلاف کی جماعتوں کے ذریعے پارلیمانی جمہوریت کا مذاق اڑانے کی کوششوں پر سخت ناراضگی ظاہر کی۔ اخبار آگے لکھتا ہے کہ دراصل واقعہ یہ ہے کہ بجٹ اجلاس کے دوسرے مرحلے میں اپوزیشن نے حکومت کا ناطقہ بند کرنے کی حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے کچھ ایسی محاذ آرائی شروع کر دی ہے جس سے ایوان کی معمول کی کارروائیاں متاثر ہی نہیں ہو گئی ہیں، بلکہ شور و غل اور ہنگامہ آرائی کی بنا پر پارلیمنٹ پوری طرح ٹھپ ہو کر رہ گئی ہے۔ اور آئیے ناظرین، اب نظر ڈالتے ہیں روزنامہ انقلاب کی سرخیوں پر۔ 2G اسپیکٹرم الاٹمنٹ گھپلے کا معاملہ، منموہن اور چدمبرم کو کلین چٹ مناسب، مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے صدر PC چاکو۔ لیاقت کی موجودگی میں NIA کی SSB کے افسروں سے تفتیش۔ ہندوستان نے سعودی عرب کے سامنے نئے لیبر قوانین کا مسئلہ اٹھایا۔ ناظرین، روزنامہ انقلاب نے اپنے اداریے میں شاخ نازک پر بنا ہوا آشیانہ کے عنوان سے لکھا ہے کہ امریکہ بدترین معاشی مندی کے اثرات سے باہر نہیں آ سکا ہے، یورپی یونین ٹوٹ رہا ہے، دیگر بر اعظموں پر بھی معاشی بدحالی کے بادل منڈلا رہے ہیں، عوام ہر جگہ پریشان ہیں اور موجودہ نظام کے خلاف، جس کی پہلی اور آخری خصوصیت استحصال ہے، شدید برہمی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ثبوت وال اسٹریٹ کے خلاف مظاہرے اور 1% بامقابلہ 99% جیسی تحریکیں ہی نہیں، مختلف ملکوں میں پائی جانے والی وہ عوامی بے چینی بھی ایک ناقابل تردید حقیقت ہے جو کسی نہ کسی انداز اور کسی نہ کسی سطح پر منظم ہو کر رائج نظام اور اس نظام کے محافظوں کے خلاف محاذ آرائی کسی کیفیت پیدا کر رہی ہے۔ ہندوستان میں اگر بدعنوانی مخالف تحریک کئی ہفتوں بلکہ مہینوں موضوع بحث اور وجہ احتجاج بنی رہی تو گزشتہ ماہ سوئٹزرلینڈ میں ایک ریفرنڈم میں کہا گیا کہ بینکوں کے ایگزیکٹوز کی تنخواہ اور بونس کی رقومات کی تحدید ضروری ہے۔ دن بدن پھیلتی جانے والی اس بے چینی کی بنیادی وجہ عوام کا اس تلخ حقیقت سے واقف ہونا ہے کہ پوری دنیا کے وسائل ان مٹھی بھر استحصالی عناصر کے شکنجے میں ہیں جنہیں انصاف اور مساوات سے ازلی بیر ہے اور جن کی حتی الامکان کوشش یہ ہوتی ہے کہ دولت ان کے اپنے خزانوں کے علاوہ کہیں نہیں جائے۔ اخبار آخر میں لکھتا ہے کہ حکومتیں اس صورتحال سے خائف تو ہیں لیکن معاشی نظام میں خوشگوار تبدیلیاں لانے کو تیار نہیں ہیں۔ جب تک اس نظام میں ضروری اور انقلابی تبدیلیاں نہیں ہوں گی، یعنی انصاف استحصال کی جگہ نہیں لے گا، نہ تو غریب مزید غربت سے بچ سکے گا، نہ ہی امیر مزید امیر ہونے کے ہتھ کنڈوں سے باز آئے گا۔ لیکن ناانصافی کی طویل تاریخ کے بعد عالمی معیشت کے ٹھیکیداروں کو اب خبردار ہو جانا چاہیے کیونکہ دھیرے دھیرے وہ وقت آ رہا ہے جب شاخ نازک پر بنا ہوا ان کا آشیانہ ناپائیدار ثابت ہو کر رہے گا۔ اور آئیے ناظرین، اب نظر ڈالتے ہیں روزنامہ ہمارا سماج کی سرخیوں پر۔
समझौता एक्सप्रेस बम धमाका, मुलजिम राजेंद्र की जमानत अर्जी खारिज, कोकराझार में मुसलमानों और वोटों में तसादुम, हालात कशीदा, दफा 144 नाफिज, हिंद चीन ताल्लुकात से तिजारती शोबा मुतासिर, सस्ते माल से हिंदुस्तानी ताजिर परेशान। नाजरीन, रोजनामा हमारा समाज ने अपने इदारिये में अमेरिका को दंदान शिकन जवाब देना होगा के उन्वान से लिखा है कि बोस्टन के हवाई अड्डे पर अमरीकी अफसरान के जरिए उत्तर प्रदेश के शहरी तरक्की, पार्लिमानी उमूर और हज के वजीर मोहम्मद आजम खान के साथ गुज़िश्ता 24 अप्रैल को जो नारवा सलूक किया गया वो हर तरह से काबिल मजम्मत है, क्योंकि मोहम्मद आजम खान उत्तर प्रदेश के वजीर आला अखिलेश यादव के साथ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की दावत पर अमेरिका गए थे। अखबार आगे लिखता है कि आजम खान के साथ जो नारवा सलूक हुआ है ये सिर्फ आजम खान का मसला नहीं बल्कि ये मसला हिंदुस्तान के वक़ार का मसला है, हिंदुस्तान की इज्जत का मसला है। इसलिए हिंदुस्तानी लीडरान को चाहिए कि वो पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में अमेरिका के खिलाफ करारदाद पेश करें और शदीद मजम्मत करें और ये इंतबाह भी दे कि अगर आइंदा अमेरिका की जानिब से ऐसा कोई वाक़या हुआ तो अमेरिका से ताल्लुकात के बारे में हिंदुस्तानी हुकूमत को सोचना होगा। नाजरीन, इसके साथ ही नई दिल्ली स्टूडियो से अखबारात का जायजा खत्म हुआ। इजाजत दें, खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया अतहर आपका। नाज़रीन, ये थे दिल्ली स्टूडियो से हमारे साथी अतहर, जिन्होंने हिंदुस्तानी अखबार का जायजा हमारे लिए पेश किया। और एक ब्रेक लेके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जमहूरी इस्लामी जो ईरानी से शाया होता है, इसकी कुछ अहम सुर्खियों की तरफ तो मुलाहिजा फरमाएं। कुछ अहम सुर्खियां। अगर जंग मास्को तक पहुंच जाए तब भी बशार असद को अकेले नहीं छोड़ेंगे पुतिन। अफगानिस्तान में ड्रोन हमलों के खिलाफ बरतानिया में मुजाहिरे। अफगानिस्तान में नेटो का तैयारा गिरा, 4 फौजी हलाक। रोजनामा जमहूरी इस्लामी ने अपनी सुर्खी ईरान और मिस्र शाम के बहरान के हल पर मुत्तफिक के ज़ैल में लिखा है। ईरान और मिस्र ने शाम के बहरान को सियासी राहों से हल करने पर इत्तेफाक किया है। ईरान के सदर डॉक्टर महमूद अहमदीनेजाद ने इतवार को मिस्र के सदर के बैनुल अक़वामी उमूर के मुशीर उसाम हद्दाद से मुलाकात में कहा कि ईरान मिस्र के साथ दो तरफा ताल्लुकात और ताउन को फरोग़ देने की भरपूर हिमायत करता है। उन्होंने ईरान और मिस्र को इलाके के सबसे अहम और मौसर ममालिक करार देते हुए कहा है कि दोनों कौमों के दुश्मन इलाके से बाहर के हैं और वो नहीं चाहते थे कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजबूत हों, लेकिन तेहरान और काहिरा एक दूसरे के साथ रहेंगे। इस मुलाकात में मिस्र के सदर के बैनुल अक़वामी उमूर के मुशीर ने कहा कि काहिरा और तेहरान के ताल्लुकात में इस्तेहकाम का मौजूदा अमल मुस्तक़बिल में दोनों ममालिक के गहरे ताल्लुकात की बुनियाद बनेगा। उसाम हद्दाद ने इसी तरह वज़ीर ख़ारजा अली अकबर सालेही, आला कौमी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी सईद जलीली और बैनुल अक़वामी उमूर में क़ायद इनक़लाब इस्लामी के मुशीर डॉक्टर विलायती से भी मुलाकात करके बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। रोजनामा जमहूरी इस्लामी ने क्या इराक दूसरे शाम में तब्दील हो रहा है उन्वान के तहत एक अपना दारिया शाया किया है। पेश खिदमत है इस दारी के कुछ अहम इक़्तिबासात। इराक़ में मरकज़ी हुकूमत से मुकाबला करने के लिए कबायली फ़ौज की तश्कील के ऐलान के साथ ही इराक़ का बहरान एक नए मरहले में दाखिल हो गया है। इराक़ी हुकूमत के खिलाफ साजिशों में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है और अब इस बात में कोई शुबा बाकी नहीं रह गया है कि इन साजिशों का मकसद नूरी मालिकी की कानूनी हुकूमत का तख्ता उलटना है। नूरी मालिकी ने कहा है कि शाम से शुरू होने वाली फितने की आग
اب عراق بھی پہنچ گئی ہے، تاہم سازش کرنے والوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ اگر یہ آگ بھڑک گئی تو وہ بھی اپنی جان نہیں بچا پائیں گے۔ گزشتہ 5-6 دنوں کے دوران عراق کے سنی اکثریتی علاقوں میں ہونے والے تشدد کے واقعات میں 200 سے زیادہ افراد مارے گئے ہیں۔ تازہ واردات میں مظاہرین نے رمادی شہر میں 5 فوجیوں کو قتل کر دیا، جس پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے نوری مالکی نے کہا ہے کہ وہ دہشت گردوں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے اور ہر قیمت پر انہیں ان کے جرائم کی سزا دلا کر رہیں گے۔ ان حالات میں شیخ یوسف قرضاوی نے علماء اسلام کونسل کی سربراہی کی بھاری ذمہ داری کو نظر انداز کرتے ہوئے عراق حکومت پر سنیوں کے خلاف کام کرنے کا الزام عائد کیا اور اس ملک کے سنی مسلمانوں کو مرکزی حکومت کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ قرضاوی نے عراق کی حکومت کو خوب برا بھلا کہا ہے، لیکن انہوں نے صہیونی حکومت کے جرائم کی طرف کوئی بھی اشارہ نہیں کیا۔ البتہ بات یہیں ختم نہیں ہوتی، بلکہ ترکی کی حکومت نے بھی نوری مالکی حکومت کے خلاف کھل کر بیانات دیے ہیں۔ ترک وزیر اعظم اردوغان نے پچھلے دنوں عراقی کردستان کے سربراہ مسعود بارزانی سے ملاقات میں کہا تھا کہ وہ عراق میں ایک کرد حکومت کی تشکیل کو باضابطہ طور پر تسلیم کر لیں گے۔ عراق حکومت کے خلاف کی جانے والی ان تمام کوششوں کے پیش نظر اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عراقی عوام کے براہ راست ووٹوں سے برسر اقتدار آنے والی نوری مالکی حکومت کے خلاف کس قسم کی سرگرمیاں کی جا رہی ہیں اور عراق کو ایک دوسرے شام میں تبدیل کرنے کی چالیں چلی جا رہی ہیں۔ کیا عراق دوسرے شام میں تبدیل ہو رہا ہے؟ یہ تھا اداریہ روزنامہ جمہوری اسلامی کا۔ اس کے اداریے کے کچھ اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے اور ایک مختصر بریک لے کے آپ کو لیے چلیں گے اسلام آباد اسٹوڈیو۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں سے پروگرام میں شامل ہو رہی ہیں ہمارے ساتھی منتہا کاظمی۔ منتہا، پروگرام میں خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، منتہا کاظمی آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر سے حاضر ہے۔ ناظرین، پروگرام کے آغاز میں آپ کو کچھ پاکستان کے حالات حاضرہ سے آگاہی دیتی چلوں۔ اگر میں سیاست کی بات کروں تو پاکستان بھر میں سیاسی ڈور ہے جو کہ مزید الجھتی ہی جا رہی ہے۔ جو انتخابات قریب آ رہے ہیں، دوسری جانب انتخابات کے حوالے سے پاکستان بھر میں امن و امان کی صورتحال بھی مخدوش تر ہوتی جا رہی ہے۔ ناظرین، آج کا جو پہلا روزنامہ میرے سامنے موجود ہے وہ ہے روزنامہ ایکسپریس۔ روزنامہ ایکسپریس سے بات کروں گی پہلے شائع کردہ اہم خبروں کی۔ انتہائی افسوسناک خبر سے آغاز ہوتا ہے کہ پشاور، کوہاٹ، سوابی، کوئٹہ انتخابی دفاتر جلسوں میں دھماکے، 11 جاں بحق، 52 زخمی۔ مزید خبریں شامل کرتی چلوں کہ بلوچستان میں پرامن انتخابات یقینی بنانے کے لیے فوج 15 روزہ ٹارگیٹڈ آپریشن کرے گی۔ سول خفیہ اداروں سے دہشت گردی کی حالیہ لہر پر وضاحت طلب۔ شامل کرتی چلوں گی روزنامہ ایکسپریس میں شائع اداریے کو، جو کہ کچھ شام کی صورتحال کے حوالے سے ہے۔ عنوان ہے جس کا شام پر کیمیاوی ہتھیاروں کے استعمال کا الزام۔ ناظرین، امریکی صدر باراک اوباما نے شامی حکومت کی جانب سے مخالفین پر کیمیاوی ہتھیاروں کے استعمال کی اطلاعات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بھرپور انداز میں ان الزامات کی تحقیقات کرانے کا اعلان کر دیا ہے اور ساتھ ہی خطرناک نتائج کی دھمکی بھی دے دی ہے۔ صدر اوباما کا یہ اعلان کئی خطرات کی مزید نشاندہی بھی کر رہا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ شام میں بھی عراق اور لیبیا کی تاریخ دہرانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ ناظرین، عراق پر امریکی حملے کی راہ ہموار کرنے کی خاطر سابق امریکی صدر جارج بش جونیئر نے بھی عراقی صدر صدام حسین پر کردوں کے خلاف کیمیاوی ہتھیار استعمال کرنے کا الزام عائد کیا تھا۔ امریکہ کے موجودہ صدر اوباما کی طرف سے اپنے پیشتر صدور کی تقلید کوئی انہونی بات نہیں، تاہم اب دنیا کو محتاط رہنا چاہیے کہ شامی حکومت پر کیمیاوی ہتھیاروں کے استعمال کے الزام کے بعد امریکہ کے لیے دمشق میں بھی اپنی فوج اتارنے کا جواز پیدا کیا جا رہا ہے۔ یہ صورتحال یقیناً مہذب اقوام کے لیے تشویش کا باعث ہونی چاہیے۔ ادھر ناظرین، اگر میں اسرائیل کی بات کروں تو اسرائیل میں بھی حکام نے شام پر اس حوالے سے الزام تراشی کے بعد دھمکیوں کی زبان استعمال کرنا شروع کر دی ہے۔ یہ ساری صورتحال اس علاقے میں کسی ڈرامائی اقدام کی خبر دے رہی ہے۔ اور ناظرین، آج کا دوسرا روزنامہ پروگرام میں شامل کرتی چلوں گی، جو کہ روزنامہ جنگ ہے۔ اہم سرخیوں سے آپ کو آگاہی دیتی چلوں کہ انتخابات ملتوی نہیں ہونے دیں گے، سیاسی جماعتیں متحد ہوں، نواز شریف۔ وزیر اعظم انتخابات کے التوا کے خدشات دور کرنے کے لیے اے پی سی بلائیں، منور حسن۔ کراچی دھماکوں کے خلاف سندھ بھر میں یوم سوگ، ٹرانسپورٹ کاروبار بند۔
طالبان کا نون لیگ، پی ٹی آئی، جے یو آئی اور جماعت اسلامی پر حملے نہ کرنے کا فیصلہ۔ روزنامہ جنگ سے بات کرتی چلوں گی شائع کردہ اداریے کے حوالے سے، جو کہ کچھ انتخابات کے حوالے سے شائع کیا گیا ہے۔ عنوان بتاتی چلوں، انتخابات روکنے کی سازش کیوں؟ ناظرین، انتخابات کی تاریخ قریب آنے کے ساتھ ساتھ انتخابی سرگرمیوں میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے دہشت گردی کی کارروائیاں بھی ملک بھر میں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ملک کے 3 صوبوں سندھ، سرحد اور بلوچستان میں بم دھماکوں کے ذریعے انتخابی عمل کو متاثر کرنے کے واقعات تواتر کے ساتھ جاری ہیں۔ ملک کا سب سے بڑا شہر کراچی ان تخریبی کارروائیوں کا سب سے بڑا ہدف ہے۔ گزشتہ 4-5 دنوں میں شہر کے مختلف علاقوں میں ایم کیو ایم، عوامی نیشنل پارٹی اور پیپلز پارٹی کے انتخابی دفاتر اور کارنر میٹنگیں ان دھماکوں کا نشانہ بنی رہی ہیں۔ اس صورتحال میں ایک طرف یہ اہم سوال اٹھتا ہے کہ آخر ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے اور خفیہ ایجنسیاں ان عناصر پر قابو کیوں کر نہیں پا رہی؟ ان حالات میں مزید پرامن انتخابات کا ہدف کس طرح سے حاصل کیا جا سکے گا؟ اور ناظرین، اس معاملے کا دوسرا پہلو یہ بھی نظر آتا ہے کہ اس ملک میں جہاں تمام مذہبی مکاتب فکر جمہوری اور سیاسی عمل میں شریک ہیں، وہیں پچھلے چند برسوں میں بعض ایسی مذہبی طاقتیں بھی سرگرم ہیں جو کہ ملک میں سیاسی نظام کو مکمل طور پر اسلامی تصور نہیں کرتی۔ تاہم اگر یہ عناصر ملک سے اخلاص اور محبت کا کوئی تعلق رکھتے ہیں تو انہیں حقائق کی روشنی میں اپنے طرز عمل پر سنجیدگی سے غور کرنا اور ان تمام کی اصلاح کرنا ہوگی، ورنہ یہ سمجھنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ پاکستان کے دشمنوں کے مقاصد کے لیے بری طرح سے استعمال ہو رہے ہیں۔ اور ناظرین، بات کروں گی کچھ اگلے روزنامہ کی جانب سے، جو کہ روزنامہ اوصاف ہے۔ اہم سرخیوں سے آپ کو آگاہی دیتی چلوں۔ دہشت گردی کی بڑھتی ہوئی لہر کے خلاف اعتدال پسند جماعتوں میں اتحاد کی ضرورت ہے، زرداری، الطاف اور اسفندیار میں اتفاق۔ امن کا قیام صوبائی حکومتوں کی بنیادی ذمہ داری، امیدواروں کو سازگار ماحول فراہم کیا جائے، الیکشن کمیشن۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان۔ پروگرام کے آخر میں کچھ فرقہ واریت کے حوالے سے بات کرتی چلوں گی اور شامل کرتی چلوں گی نوید مسعود ہاشمی کا تحریر کردہ تجزیہ، جس کا عنوان ہے فرقہ واریت اور نیا ٹرینڈ۔ ناظرین، نوید مسعود تحریر کرتے ہیں کہ کہنے کی حد تک فرقہ واریت ایک لعنت ہے۔ لبرلز اور سیکولرز بلا تحسیس ہر عالم دین پر فرقہ واریت کا الزام دھر کر اپنے لادینی جذبوں کو اڑان دیتے ہیں۔ اس دوران ایک نئے طبقے نے بھی جنم لیا ہے کہ جن میں پیدائشی طور پر قیادت والے جراثیم پائے جاتے ہیں۔ بعض ایسے بقرات بھی ہیں جو کہ فرقہ واریت کو جہاد افغانستان کے کھاتے میں ڈال کر جہاد کے خلاف اپنے دل کے پھپھولے پھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اس سارے منظرنامے میں وہ ایران کے خوبصورت انقلاب اور اس کے خطے پر پڑنے والے تمام مثبت اثرات کو اپنی جہالت کی وجہ سے یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہیں اگر میں حکمرانوں کے حوالے سے بات کرتی چلوں تو ہر دور کے حکمرانوں نے فرقہ واریت کو مزید ہوا دی ہے اور اس کی سرپرستی بھی کی ہے، اور رہ گئے عوام تو عوام نے بھی فرقہ پرستوں کو مالا مال کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ ناظرین، سوال یہ ہے کہ جب قرآن پاک میں واضح طور پر ارشاد خداوندی ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو، تو اس سب کے باوجود بھی فرقہ پرستی کیسی؟ اور ناظرین، فرقہ واریت سیاسی ہو، مذہبی ہو، سماجی ہو، تہذیبی ہو یا ثقافتی، یہ ہر لحاظ سے پاکستانی قوم اور خصوصاً تمام امت مسلمہ کے لیے زہر قاتل کی سی ہے۔ فرقہ واریت اب تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک کہ چھوٹے بڑے تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے پہلے خود کو اس سے آزاد نہیں کر لیتے، اور خود کو اس سے آزاد کرنے کے بعد وہ اس کے خلاف ایک بھرپور طریقے سے تحریک چلائیں۔ جی ناظرین، یہی تجزیے کے اختتام کے ساتھ ہمارے آج کے جائزے کا بھی اختتام ہوتا ہے۔ منتہا کاظمی کو اب اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔ بہت شکریہ منتہا۔ اور ناظرین، پروگرام کا آخری حصہ مشتمل ہے کارٹونوں پہ، تو آئیے مل کر دیکھتے ہیں۔ تو آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے روزنامہ رسالت کی کچھ اہم سرخیوں سے۔ عراق، شام اور پاکستان کو تقسیم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، صدر احمدی نژاد۔ ملک میں فرقہ واریت اور قبائلی فتنہ پھر سے لوٹ آیا ہے، اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو عراق تقسیم ہو جائے گا۔ واضح رہے کہ عراق کے شمالی علاقے الحویجہ میں گزشتہ منگل کے دن سے شروع ہونے والی جھڑپوں میں کم از کم 250 افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔
روزنامہ رسالت نے عالمی ادارے اور انسان دوستانہ حقوق عنوان کے تحت ایک مضمون شائع کیا ہے۔ پیش خدمت ہیں اہم اقتباسات۔ چینلوں کی نشریات پر پابندی عائد کی کے ذیل میں لکھا ہے۔ عراق میں حکومت نے 10 سیٹلائٹ ٹی وی چینلز کی نشریات پر پابندی عائد کر دی ہے۔ حکومت نے اتوار کے دن قبائلی اختلافات کو ہوا دینے کے سلسلے میں بعض ٹی وی چینلوں کے کردار کی جانب اشارہ کرتے ہوئے الجزیرہ اور الشرقیہ سمیت 10 سیٹلائٹ ٹی وی چینلوں کی نشریات پر پابندی عائد کر دی ہے۔ واضح رہے کہ کچھ غیر ملکی ٹی وی چینل عراق میں مذہبی اور قبائلی تعصب بھڑکانے کا کام کر رہے ہیں۔ عراق کے وزیر اعظم نے ہفتے کے دن بغداد میں اسلامی کانفرنس برائے مذاکرات و اتحاد کی افتتاحی تقریب میں کہا تھا کہ OIC نے غزہ پٹی میں پانی کی شدید قلت کی خبر دی۔ اگر شام کی جانب سے کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کا کوئی ثبوت ہے تو پیش کیا جائے۔ جرمنی روزنامہ رسالت نے اپنی سرخی عراق کی حکومت نے 10 سیٹلائٹ ٹی وی بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام اخبار کا جائزہ لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسب معمول آج کے پروگرام میں بھی مختلف روزناموں کی سرخیاں اور مقالوں پر ایک نظر ڈالیں گے، لیکن پہلے لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ۔